پلس صاحب بالکل واضح ہے کہ شہری اور ضلعی حکومت دونوں کی ذمہ داری ہے، اور جس طرح سے ابھی مصطفیٰ کمال صاحب فرما رہے تھے کہ جی نیوی کے ہیلی کاپٹر ہوئے تو اگر ان کے پاس اور وہ اس کا بارے میں اگر کوئی چیز واضح ہو گئی تو میں مستعفی ہو جاؤں گا۔ یہاں پر کراچی کے اندر اس سے پہلے ایک بلڈنگ جلی تھی شپنگ کارپوریشن کی، 2 مرتبہ اس کو آگ لگی، بابر غوری صاحب ہی اس کے منسٹر تھے، اور اس میں ٹیلی ویژن پہ لوگوں نے دیکھا کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے ہیلی کاپٹر آئے اور انہوں نے اس آگ کو بجھایا۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ جی یہاں یہ لندن پوسٹ کی ایک رپورٹ ہے جو ذرا کلیریفیکیشن لے لیں جی کمال صاحب۔ صاحب میرے یہ دوست ہیں، یہ بھائی، یہ اپنی جو ہے وہ نفرت کا متعصب ہونے کا جو پردہ اپنی آنکھوں سے اتاریں اور دوبارہ وہ فوٹیجز کو دیکھیں۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ نیوی کے پاس جو ہیلی کاپٹر ہے وہ ریسکیو ہیلی کاپٹر ہے، وہ بندوں کو لفٹ کرنے والا جو ہیلی کاپٹر ہے۔ پی این ایس سی کے بلڈنگ پہ بھی جو ہیلی کاپٹر آیا تھا وہ آگ بجھانے نہیں آیا تھا، وہ وہاں سے ٹاپ فلور سے ایکچولی وہ لوگوں کو لفٹ کرنے آیا تھا۔ میں کھڑا تھا وہاں پہ اس جگہ پہ جب وہ بندوں کو لفٹ کر رہا تھا۔ 2 چوکیدار بیچارے وہ اوپر اینٹینا سیٹ کرنے گئے تھے، نیچے آگ لگی ہوئی تھی، ان چوکیداروں کو انہوں نے لفٹ کیا تھا۔ خدا کو مانے یار۔ جی برادر صاحب، گو اہیڈ، آپ حوالہ دے رہے تھے کسی رپورٹ کا۔ جی میں یہ لندن پوسٹ کی رپورٹ ہے جی، اور اس میں یہ واضح طور پر ہے کہ بلیک واٹر اور ایم کیو ایم ان کا ایک مل جل کر ایک منصوبہ ہے، اور اس کے کئی شواہد جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ مثلاً پٹھانوں کی مارکیٹ تھی، میمنز کی مارکیٹ تھی جو اس میں متاثر ہوئی ہے، یعنی یہ کہ یہ ساری چیزوں میں بہت زیادہ وہ شواہد موجود ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس سے انکوائری کروائی جائے تو 12 مئی کی بھی انکوائری کروائی جائے، 9 اپریل کی بھی کروائی جائے، 12 ربیع الاول کی بھی کروائی جائے۔ برادر صاحب یہ بتائیے گا کہ لندن پوسٹ کے اندر ایک رپورٹ جو چھپی، میں نے وہ پڑھی ہے رپورٹ، کراچی کے واقعے کے اوپر لندن پوسٹ کے اندر چھپنے والی رپورٹ کو آپ کتنا مستند گردانیں گے؟ جی برادر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں کہہ رہا لندن بات جی کتنی مستند رپورٹ ہو، اس کی اوتھینٹسٹی کیا یہ ہے جی کہ بہت ساری چیزوں کے اندر جب حوالے وہی دیے جاتے ہیں تو یہ چیزیں تو ان میں موجود ہیں، ان میں دلائل ہیں، ان میں شواہد ہیں، ان میں چیزیں ہیں، ان میں ایسے معاملات ہیں کہ جن کا جواب ان کے ذمہ ہے۔ انہیں یہ بات جو ہے وہ اس میں، اور اس رپورٹ کو صرف ایک رپورٹ کی بات نہیں ہے بلکہ مجموعی طور پر اس سارے واقعے میں جتنے بھی سوالات اٹھتے ہیں ان سارے سوالات کا جواب دینا ان کے ذمہ ہے۔ محض یہ بات کہ آپ ٹی وی پہ آ کر لوگوں کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ دیں تو یہ خود برا بھلا کہنا اس بات کی علامت ہے۔ کسی نے اس وقت ان کا ایم کیو ایم کا تو نام نہیں لیا تھا، جب انہوں نے اتنی شدید رد عمل کا اظہار کیا تو یہ رد عمل خود یہ بتا رہا ہے کہ طے کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ جو واضح ہونے کے بعد۔ Let me take the debate forward. مصطفیٰ کمال صاحب، ایشو یہ ہے اس وقت کہ میری اپنی نظر میں کہ یہ کیوں، میں ایک سوال کر لوں آپ کی اجازت ہو؟ گو اہیڈ، ایک سوال کر لوں؟ جی گو اہیڈ۔ صرف مجھے 2 سوالوں کا جواب دے دیں۔ شیخ خالد محمد جو کہ 9/11 کا جو ہے وہ پلانر، وہ ناظمہ ہیں ان کی جماعت اسلامی کی پنڈی سے ان کے گھر سے پکڑے گئے، اور 6 القاعدہ کے جو ہے وہ ممبران کراچی میں گلشن معمار میں ان کی اگین ان کے جماعت اسلامی کے آفس بیئرر کے گھر سے پکڑے گئے۔ کیا کر رہے تھے وہ ان کے گھروں پہ؟ اور یہ جو بلیک واٹر کے ساتھ کا یہ جو تعلق بناتے ہیں، ایکچولی یہ بلیک واٹر سے جو ہے وہ ناتا مجھے انہی کا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چور مچائے شور۔ یہ یہودی ایجنٹ ہیں جی، یہ لوگ، یہ امریکن ایجنٹس ہیں، یہ انہوں نے پیسے لے رکھے ہیں کہ یہ داڑیاں رکھ کے اسلام کا نام لو اور اپنے القاعدہ کے لوگوں کو اپنے گھروں پہ رکھو اور اس کے بعد آ کر جو ہے وہ لفاظیاں کرو۔ یہ جو کل میں نے کہا تھا نا، میں نے انہی لوگوں کے لیے کہا تھا، جو کل میں نے کہا تھا نا انہی لوگوں کے لیے کہا۔ کمال صاحب، I think we are drifting into a dangerous direction. I don't want to go there. مطلب یہ کہ یہ اس کو ہم اسی لیول کے اوپر رکھتے ہیں۔ لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جو فنڈامنٹل سوال ہے، جو خطرہ ہے کہ اگر ہم نے کراچی کے اس واقعے کی تہ تک ہم نہیں